ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک دن کے لیے نکاح کر کے وہ زبیر شاہ کے بستر پر آئی تھی۔ زبیر شاہ نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا، پر اگلے دن اسے طلاق دیے بغیر گھر سے نکال دیا۔ وہ اس کے دشمن کی لاڈلی بیٹی تھی جسے وہ در بدر روندنا چاہتا تھا، پر نہیں جانتا تھا اس کے ساتھ گزاری گئی رات زبیر شاہ کو ہمیشہ کے لیے بے چین کر دے گی۔ جب اپنی بے چینی کو ختم کرنے وہ پہلی بار کوٹھے پر گیا اور کوٹھے کی مالکن نے اس کے سامنے کوٹھے کی سب سے خوبصورت لڑکی پیش کی، پر وہ پتھر ہو گیا کیونکہ پھٹے ہونٹ اور زخمی وجود کے ساتھ وہ حسین لڑکی کوئی اور نہیں وہی تھی جس نے زبیر شاہ کو خریدار دیکھتے نفرت سے جو ہی اپنے وجود سے کپڑا ہٹایا۔ وہ بھاری کامدار لہجے میں گول سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ دوسری منزل پر جانا ہے، مگر وہ یہاں حیران پریشان کھڑی تھی۔ اتنی بلندی پر جاتی سیڑھیاں دیکھ کر وہ چکرانے لگی۔ وہ کیسے اتنے بھاری لہنگے اور زیورات کے ساتھ اوپر جائے گی جبکہ اس کے ساتھ سپورٹ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس نے بھاری زیورات کے درمیان ہلکی سی گردن موڑی تو دور دور تک کوئی دکھائی بھی نہیں دیا۔ ایک ملازمہ اسے ابھی یہاں چھوڑ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ پوری حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کا دل مزید گھبرانے لگا۔ اس نے اپنا پاؤں سیڑھی پر رکھا تو اس کی سونے کی بھاری پازیب بج اٹھی۔ پھر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اوپر جانے لگی۔ ہر قدم پر سناٹا اس کے منہ کو آنے لگا۔ اونچی دیواروں والی یہ قدیم حویلی اپنی شان و شوکت میں بے مثال تھی، مگر اس رات اس کے در و دیوار پر بوجھل اداسی تھی، جیسے یہاں کوئی ایسا فیصلہ ہونے والا ہے جو ہمیشہ کے لیے کسی کی زندگی بدل دے گا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ شادی ہو کر یہاں آئی ہے۔ عجب ویرانی اور پراسراریت سی تھی۔ اس کا نکاح زبیر شاہ کے ساتھ ہوا تھا، مگر یہ نکاح محبت یا خوشی کے لیے نہیں ہوا تھا، بلکہ طاقت اور انتقام کا نتیجہ تھا۔ اس نکاح میں نہ خوشی کے گیت گائے گئے نہ کوئی ہنسی مذاق ہوا۔ دلہن بنی سونیا کے لیے یہ شادی کسی سزائے موت سے کم نہیں تھی، اور دولہا زبیر شاہ کے لیے یہ بس ایک جیت تھی، ایک سفاک انتقام تھا جو اس نے 17 سالہ سونیا سے ایسے لیا جیسے کوئی ناقابل تسخیر قلعہ فتح کر لیا ہو۔ سونیا آنے والے خوبصورت لمحوں کا سوچتے ہوئے، اپنے لہنگے کو سنبھالتے ہوئے دھیرے دھیرے سیکنڈ فلور پر پہنچی تو لیفٹ سائڈ پر جو پہلا کمرہ دکھائی دیا وہ اس میں داخل ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کمرہ حویلی کا سب سے شاہانہ کمرہ تھا، جس کی چھت پر بہت بڑا فانوس لٹک رہا تھا، اور کمرے کے وسط میں ایک بڑا شاندار جہازی سائز بیڈ تھا جس پر سرخ رنگ کی بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی۔ کمرے کی ڈیکوریشن میں روایتی انداز کی جھلک تھی جو بہت بھلی لگ رہی تھی، لیکن دلہن کے کمرے کے حساب میں اسے کوئی سجاوٹ نہ کی گئی تھی، تو اس کا دل اکتا سا گیا۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور زبیر شاہ کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی نظر اپنے ہاتھوں پر گئی۔ مہندی نے ابھی تک اس کے ہاتھوں پر رنگ نہیں پکڑا تھا۔ گورے چٹے ہاتھوں پر عجیب پھیکی پھیکی سی مہندی کا رنگ آیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بیٹھ سا گیا، کیونکہ اس نے تو سن رکھا تھا کہ مہندی کا رنگ جتنا تیز ہو سسرال اتنا ہی اچھا ملتا ہے۔ یہ کوئی سنی سنائی باتیں تھی یا ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اسے اپنے سسرال میں پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی زندگی کے سارے رنگ چرا لیے گئے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنی مٹھیاں بند کر لی اور نگاہ ہٹا لی۔ وہ مزید اپنے مہندی والے ہاتھوں کا پھیکا پن دیکھ نہیں پائی۔ وہ سنہری زیورات سے لدی سرخ اور سنہری لہنگے میں بیٹھی تھی، لیکن بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ چکی تھی۔ اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ فٹافٹ وہ اپنے کپڑے بدل کر کوئی آرام دہ سوٹ نکالے اور لیٹ جائے، مگر جب زبیر شاہ کا خیال آتا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ وہ اس دن کو کوس رہی تھی جب وہ زبیر شاہ کی نظروں میں آ گئی۔
شادی کی ایک تقریب میں زبیر شاہ نے اسے اپنے بابا کے ساتھ دیکھا اور اسے اپنی نظروں کے حصار میں لے لیا۔ وہ عموماً شادی کے فنکشن میں جانے سے کتراتی تھی، لیکن اس دن اس کے بابا نے بہت ہی اصرار کر کے اسے اپنے ساتھ لائے تھے، تو وہ ان کی خوشی کی خاطر آ تو گئی، مگر یہاں پر وہ جلد اکتا سی گئی، کیونکہ ایک تو وہ یہاں کسی کو جانتی نہیں تھی، اور دوسرا یہاں ملک کی بڑی بڑی کاروباری شخصیات موجود تھیں، اور کاروباری باتیں اسے سمجھ میں نہیں آتی تھیں، لہٰذا وہ جلد ہی بور ہو گئی۔ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر کئی نظریں اس کی طرف اٹھی، مگر اس نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ اس نے نیلے رنگ کی میکسی پہن رکھی تھی، جس پر ہلکی سنہری کڑھائی کی گئی تھی۔ چاندنی جیسی سفید رنگت پر نیلے رنگ کی یہ میکسی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ سیاہ ریشمی بال جو اکثر کھلے رہتے تھے، آج نفاست سے جوڑے میں لپٹے ہوئے تھے، جن میں چند لٹیں بے ساختہ اس کے رخساروں پر بکھری ہوئی تھی۔ اوپر سے اس کی گہری بھوری آنکھیں کاجل سے سجی تھیں، جو اس کے کتابی چہرے کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ اس کی ناک کی چھوٹی سی کیل اس کی نزاکت کو مزید ابھار رہی تھی۔ نرم اور گلابی ہونٹوں پر ایک مدھم مسکراہٹ تھی، جو زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی۔ وہ محفل میں آ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اس کا مزاج ہلکا سا سنجیدہ تھا۔ وہ ہمیشہ سے خاموش طبیعت کی لڑکی تھی، زیادہ باتیں کرنے کی عادی نہیں تھی۔ اسی دوران اس نے اپنے بابا کو قریب آتے دیکھا۔ وہ کسی سے بات کر رہے تھے، اور پھر اچانک انہوں نے اس کا نام پکارا۔ سونیا نے گردن موڑ کر دیکھا اور ادب سے چلتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ بیٹا، یہ زبیر شاہ ہیں، میرے خاص دوست، بابا نے پرجوش انداز میں تعارف کروایا۔ اور زبیر، یہ میری ہونہار بیٹی ہے، سونیا جہاں۔ سونیا نے نظر اٹھا کر زبیر شاہ کو دیکھا، پھر فوراً نظریں جھکا کر مؤدب انداز میں سلام کیا اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ پل اس کی زندگی کا سب سے اہم موڑ بننے والا ہے۔ زبیر شاہ کی نظریں اس پر جمی رہ گئیں۔ وہ کسی عام مرد کی طرح نہیں تھا، وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی مردانہ وجاہت کا اپنا ہی ایک روب تھا، مگر آج ایک نازک سی لڑکی اس پر اپنا روب جما چکی تھی۔ وہ بار بار کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اس سے دوبارہ بات کرے، مگر وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے وہاں سے ہٹ جاتی۔ سونیا کو اندازہ تھا کہ زبیر شاہ اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر وہ جان بوجھ کر اس سے دور ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیوں، مگر زبیر شاہ کی گہری عقابی آنکھوں میں کوئی ایسی چیز تھی جو اسے بے چین کر رہی تھی۔ زبیر شاہ نے پوری تقریب میں سونیا پر ہی نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر بہت حیران بھی ہوا کہ وہ یہاں پر آئی ہوئی لڑکیوں سے بالکل مختلف تھی۔ اتنی سی عمر میں پتہ نہیں کیوں اس نے سنجیدگی اوڑھ رکھی تھی، حالانکہ اس کے ساتھ کئی لڑکیاں شوخ اور چنچل اور ہنس بول رہی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر کافی گہری سوچ میں ڈوب گیا، لیکن سونیا کو اس وقت ایک دھچکا لگا جب اس کے بابا نے گھر واپسی پر اسے کہا، سونیا، زبیر شاہ نے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ حیرت سے اپنے بابا کو دیکھنے لگی، جیسے انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ اس کی آواز لرز گئی۔ بیٹا، زبیر شاہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ لڑکا؟ وہ آپ کو لڑکا لگتا ہے بابا؟ کم از کم 35 سے 40 کے قریب اس کی عمر ہے، اور کیا خبر اس نے شادی کر رکھی ہو۔ تم عجیب باتیں کرتی ہو سونیا، بھلا مرد کی بھی کوئی عمر دیکھی جاتی ہے؟ اور سچ کہوں تو ایک مرد کا گریز تو اسی عمر سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار اور ذمہ دار بھی بن جاتا ہے۔ تو اسے اپنے باپ کی بات سن کر انتہائی حیرت ہوئی، اور اس موقع پر اسے اپنی ماں کی شدت سے یاد آئی۔ اگر وہ ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ بے جوڑ شادی نہ ہونے دیتی، کیونکہ وہ ابھی صرف 17 سال کی تھی، جبکہ زبیر شاہ ٹھیک ٹھاک 35 سے اوپر کا لگتا تھا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اس کی شخصیت میں ایک خاص جادو تھا جو دیکھنے والے کو مسمرائز کر دیتا تھا، مگر سونیا کا دل نہیں مان رہا تھا۔
کیونکہ اس نے ابھی اپنی شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی کیونکہ یہ اس کی ماں کی خواہش تھی۔ اسے چپ دیکھ کر اس کے والد نے اسے پکارا تو وہ ایک دم سے چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھو سونیا، میری بات غور سے سنو۔ تم میرے کاروباری معاملات کو بہت اچھے سے جانتی ہو۔ میرا کاروبار تباہی کے دھانے پر کھڑا ہے۔ بینک سے جو قرضے لیے تھے وہ اب تک ادا نہیں ہو سکے۔ اگر میرے یہ معاملات ایسے ہی رہے تو میں جلد ہی دیوالیہ ہو جاؤں گا، اور جس عالیشان گھر میں تم اور میں رہ رہے ہیں وہ بھی بینک ضبط کر لے گا اور ہم سڑکوں پر آ جائیں گے۔ اس لیے بزنس پوائنٹ آف ویو سے سوچو تو تم ایک کاروباری خاندان کا چشم و چراغ ہو۔ اگر یہ رشتہ ہو گیا تو یقیناً ہمیں کاروبار میں زبیر شاہ کی کافی سپورٹ مل جائے گی، ورنہ غربت کی زندگی کا ایک دن بھی بہت بھاری ہوگا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو میری بات مان لو اور چاہو تو اپنی ضد پر کھڑی رہو، مگر یاد رکھنا اگر تم نے اپنی ضد کو فوقیت دی تو پھر ساری زندگی خود ہی بھگتنا۔ میرا کیا ہے، آج مروں تو کل تیسرا دن ہوگا، لیکن تم نے ابھی ایک لمبی زندگی گزارنی ہے۔ وہ نرمی سے بولے تو سونیا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ مگر بابا، آپ جانتے ہیں کہ میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، شادی کا تو میں نے ابھی دور دور تک سوچا بھی نہیں۔ میں جانتا ہوں بیٹا، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس کے والد نے یہ بات اس طرح سے کہی جیسے وہ کوئی بوجھ اتارنا چاہ رہے ہوں۔ سونیا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ زبیر شاہ کی نظریں، اس کی خاموشی، اس کی پراسرار مسکراہٹ اسے یاد آئی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے والد اتنا خود غرض فیصلہ اس کی زندگی کے لیے لیں گے۔ ایک ایسا شخص اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا تھا جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ وہ دل ہی دل میں سلیمان کو پسند کرتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے کبھی بھی سلیمان سے اظہار محبت نہیں کیا تھا، مگر زبیر شاہ کی خاطر اپنی محبت سے دستبردار ہونا بھی کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ ایک طرف اس کے والد کا کاروبار اور دوسری طرف سلیمان سے محبت اور اپنی تعلیمی سرگرمیوں سے کنارہ کشی۔ وہ جتنی دفعہ بھی سوچ رہی تھی اتنی دفعہ اس کے دل کو کچھ ہونے لگتا۔ حالانکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ رشتہ محبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ قسمت کا ایک ایسا کھیل تھا جس میں اس کی مرضی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ زبیر شاہ کے اس سے نکاح کے پیچھے کیا عزائم چھپے تھے۔ جب تک اسے معلوم ہوا تب تک وہ دلہن بن کر اس کے بستر پر بیٹھی تھی، لیکن ایک پر کٹی کبوتری کی طرح جو پھڑ پھڑا تو سکتی ہے، اڑ نہیں سکتی۔ وہ ہلکی ہلکی لرز رہی تھی، اس کی ہلکی بھوری آنکھوں میں نمی تھی، مگر وہ آنسو بہانے سے گریز کر رہی تھی، جیسے خود کو مزید کمزور ثابت نہ کرنا چاہتی ہو۔ اس کی لمبی گھنی پلکیں بوجھل ہو چکی تھیں اور وہ اپنے نرم گلابی ہونٹوں کو مسلسل دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ کمرے میں چند ملازمائیں آئیں اور جاتے ہوئے سونیا کو ایک نظر دیکھا۔ ان کے چہروں پر ہمدردی تھی، مگر وہ کچھ کہنے سے قاصر تھی۔ ان میں سے ایک نے سرگوشی میں کہا، بیچاری کتنی حسین ہے، خدا رحم کرے۔ دوسری نے جلدی سے اسے خاموش کروایا، بس کر، کہیں زبیر شاہ سن نہ لے۔ وہ دونوں جلدی سے باہر نکل گئی۔ سونیا نے دل ہی دل میں ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی انگلیاں گھبراہٹ سے لہنگے کے دوپٹے کو مروڑ رہی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا بھاری دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تو سونیا کی سانسیں رک گئیں۔ اس کا وجود کانپنے لگا، ہاتھوں کی گرفت مزید سخت ہو گئی، لیکن دروازے سے ایک بھرپور مردانہ وجاہت کے ساتھ جب اس نے زبیر شاہ کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو اس کی نظریں حیا سے جھک گئیں۔ دوسری طرف زبیر شاہ سونیا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ سونیا بہت خوبصورت ہے، مگر آج دلہن کے روپ میں وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی اپسرا ہو۔ وہ بے اختیار اسے دیکھتا رہ گیا۔
वो खुद भी बेहद वजीह मर्द था, इतना कि कोई भी लड़की उसे देखकर पल भर के लिए मदहोश हो जाए। ऊंचा कद, चौड़े शाने, मजबूत जिस्म, गहरी स्याह आंखें जो किसी को भी उसके सामने झुका सकती थीं। उसके बाल सलीके से सेट किए गए थे। हल्की हल्की दाढ़ी उसके चेहरे पर जच रही थी। उसने स्याह रंग की कीमती शेरवानी पहन रखी थी जो उसकी मर्दाना वजाहत में मजीद इजाफा कर रही थी। सुर्ख लहंगे में लिपटी सोनिया अपने हाथों को मुट्ठी में जकड़े बैठी थी और उसकी तेज चलती सांसें उसकी घबराहट का वाज़िहा सबूत थी जो ज़ुबैर शाह से छुप नहीं सका। उसने दरवाज़ा लॉक किया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके करीब आया तो वो खुद में सिमटती जा रही थी। ज़ुबैर शाह उसकी एक एक हरकत को महसूस कर रहा था, मगर ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि अपने दुश्मन की इतनी मासूम लड़की से इंतकाम कैसे ले। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ फानूस की मध्यम रोशनी और उन दोनों की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने आहिस्ता से एक कदम आगे बढ़ाया और उसके करीब आकर खड़ा हो गया, मगर उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक नहीं थी। वो आंखें आज नफरत और इंतकाम की चिंगारियों से दहक रही थी। जबकि सोनिया का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर वो बेहिस्सो हरकत बैठी थी। उसने लरसते हाथों से दुपट्टे का पल्लू मजबूती से पकड़ लिया। सोनिया जहां, आलम जहां की बेटी और मेरे बिस्तर पर। उसके सफाक लबो लहजे ने सोनिया का दिल चीर दिया। उसने गर्दन उठाकर उस सितमगर की तरफ हैरत से देखा जो उसे अजीब अजनबी नजरों से देख रहा था। मत सोचो कि दुल्हन का जोड़ा पहनकर तुम वाकई दुल्हन बन गई हो। ज़ुबैर शाह की गहरी मगर तंजिया आवाज ने सोनिया के दिल की धड़कन रोक दी। उसने बेयकीनी से इसे देखा। क्या मतलब? ज़ुबैर शाह ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा, मगर उस मुस्कुराहट में जहर भरा था। मतलब बहुत वाज़ेह है, तुम दुल्हन नहीं हो, क्योंकि ये शादी, ये निकाह सब एक खेल है, एक ऐसा खेल जो मैंने तुम्हारे बाप के साथ खेलने के लिए तरतीब दिया है। सोनिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपके नज़दीक निकाह मजाक है? ज़ुबैर शाह की आंखों में नफरत की चमक मजीद तेज हो गई। वो एकदम झुककर सोनिया के चेहरे के करीब आया। उसके चेहरे पर सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी। मजाक मजाक तो तुम्हारा बाप करता है, वो भी दूसरों की जिंदगियों के साथ। तुम्हें पता है उसने क्या किया? सोनिया की पलकें लरजने लगी। वो खौफजदा थी, मगर फिर भी हिम्मत करके बोली, क्या किया मेरे बाबा ने? ज़ुबैर शाह ने तंजिया कहकहा लगाया, फिर एकदम संजीदा हो गया। तुम्हारे बाप ने झूठी गवाही दी थी मेरी मासूम बहन के कातिलों को बचाने के लिए। सोनिया को लगा जैसे उस पर बिजली गिरी हो। नहीं, मेरे बाबा झूठे नहीं हो सकते। उसने नफी में सर हिलाया। ज़ुबैर शाह की मुट्ठियां भींच गईं, आंखों में गुस्सा भड़क उठा। तुम्हारा बाप झूठा है। मेरी बहन की लाश पंखे से लटक रही थी और उसने सबसे साथ मिलकर यह कहा कि यह खुदकुशी है, मगर मैं जानता था कि यह कत्ल था। अगर तुम्हारा बाप अदालत में सच बोल देता तो मेरी बहन के कातिल आज सलाखों के पीछे होते, मगर उसने झूठी गवाही देकर उन्हें बचा लिया। सोनिया की आंखों में आंसू आ गए। ये झूठ है, झूठ। ज़ुबैर शाह आगे बढ़ा और उसकी कलाई थामकर जोर से खींचा तो वो तकलीफ के मारे सिसक पड़ी। अपने बाप से जाकर सच पूछो। अगर उसका ज़मीर अभी भी जिंदा हुआ तो शायद वो तुम्हें सच बता ही देगा, लेकिन जाहिर है वो ये सच कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो फिर खुद भी झूठी गवाही के सिलसिले में फंसेगा। लेकिन सोनिया जहां, याद रखो, अपनी बहन के कातिलों को तो माफ़ नहीं करूंगा, मगर उनके साथ खड़े होने वालों का एहतसाब भी ज़रूर करूंगा। मैंने उस दिन फैसला कर लिया था कि तुम्हारे बाप को वो सज़ा दूंगा जो वो कभी ना भूल सके। मैंने सोचा था कि उसे बर्बाद कर दूंगा, मगर फिर मैंने सोचा नहीं,
मैं उसकी लाडली बेटी को बर्बाद करूंगा। सोनिया का दिल धक से रह गया। और तुम्हारी बर्बादी शुरू हो चुकी है। तो वो आंखें फाड़े परेशान नजरों से उसकी तरफ देखकर बोली, कैसी बर्बादी? मैं समझी नहीं। सब समझ जाओगी जब मेरे हाथों इस बिस्तर पर बर्बाद होगी। वो उसकी बात सुनकर किसी मछली की तरह तड़प कर पीछे हटी। आपने निकाह किया है, मजाक नहीं। वो खुश्क होते होंठों से बामुश्किल बोली तो वो इस्तेज़ाइया अंदाज में हंसा। निकाह? मगर एक रात का, बस आज की रात का, फिर खत्म। खत्म? खत्म कैसे? खत्म ऐसे कि सुबह होते ही तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम हमेशा के लिए इस मुआशरे की नज़र में एक तलाक याफ्ता लड़की कहलाओगी, जो सुहाग रात की अगली सुबह तलाक का टीका लगाए अपने बाप की दहलीज पर बदनाम होकर पहुंचेगी। सोनिया इतनी खूबसूरत रात का इतना भयानक इंकशाफ सुनकर डर गई। उसके आंसू उसके गालों पर बहने लगे। जुबैर शाह, खुदा के लिए ऐसा मत करें। आप जो भी सजा देना चाहते हैं मुझे दें, मगर मुझे बर्बाद मत करें। जुबैर शाह ने सर्द महरी से उसे देखा। तुम्हारे बाप के जराइम की सजा तुम्हें भुगतनी होगी सोनिया। मगर मेरा कसूर क्या है? वो मिनमिनाई। ये कसूर क्या कम है कि तुम उस शख्स की बेटी हो जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। सोनिया के जहन में खलबली मच गई। उसने सोचा, अगर मैं यहां से भाग जाऊं तो ये भला मुझे कैसे तलाक देगा। इस सोच के आते ही सोनिया उसके पहलू से निकलकर तेजी से दरवाजे की तरफ भागी तो वो इत्मीनान से उसकी तरफ मुड़ा। तुम चाहकर भी यहां से भाग नहीं सकती। जोर लगाकर देख लो। अगर इस कमरे से बाहर निकल गई तो ठीक है, वरना इस रात का जबर तो तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है और वो तुम्हें हर हाल में भुगतना है, क्योंकि मैंने तुम्हारे बाप को सबक सिखाने की ठान ली है और अब मैं पीछे नहीं रहूंगा। दरवाजा लॉक था, वो उसे नहीं खोल सकती थी, लिहाजा उसने जुबैर शाह के सामने अपने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में बेबसी थी। जुबैर शाह, प्लीज मुझे बख्श दे। जुबैर शाह ने झुककर सरगोशी की। तुम्हें अंदाजा भी है कि आज की रात तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है? सोनिया ने लरसती पलकें उठाकर उसे देखा तो खौफजदा हो गई, क्योंकि वहां जुबैर शाह के चेहरे पर मोहब्बत की बजाय इंतकाम वाज़िहा लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। वो डर कर दरवाजे पर जोरदार दस्तक देते चीखने लगी, मगर जुबैर शाह के चेहरे पर कोई रहम नहीं था। वो इंतकाम की आग में बुरी तरह जल रहा था। उसने एक झटके से सोनिया का बाजू पकड़कर उसे बेड पर इतने जोर से धक्का दिया कि वो औंधे मुंह बेड पर गिरी और फिर जुबैर शाह के सामने बेबस होकर गुलाब की पत्तियों की तरह बिखरती चली गई। ये रात जो सोनिया के लिए एक ख्वाबनाक होनी चाहिए थी, उसके लिए एक भयानक हकीकत बन चुकी थी। जुबैर शाह के दिल में मोहब्बत की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ इंतकाम था, सिर्फ नफरत थी और अपनी बेरहम नफरत का निशाना वो पूरी रात बनाता रहा। वो तड़पती रही मगर उसे रहम नहीं आया और फिर उसे नीम जान करके वो उसके पहलू में थक कर लेट गया, जबकि वो घुटनों के सर रखे सिसकती रही। न जाने इस आलम में कितनी रात बीत गई कि रोते रोते उसके आंसू भी खुश्क हो गए। उसने सर उठाया और अपने करीब पुरसकून सोए जुबैर शाह की तरफ देखा, जिसके माथे पर बाल बिखरे हुए थे। वो सोते हुए किसी मासूम जिद्दी बच्चे की तरह दिखाई दे रहा था, मगर ये उसका दिल जानता था कि वो इंतहाई वहशी है। वो वहां फासला रखकर सुकड़ सिमट कर लेट गई। उसका सर इंतहाई भारी हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ना जाने कब अपने जख्मों से तड़पते हुए नींद की आगोश में जा सोई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो जुबैर शाह कमरे में मौजूद नहीं था। सुबह न जाने किस पहर जुबैर शाह की आंख खुली तो फजर का टाइम था। उसने अपने पहलू में लेटी सोनिया को देखा, जिसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। आंखों के गिर्द हल्के नुमाया थे।
صرف ایک رات میں اس کی شدتوں کو وہ برداشت نہ کر پائی اور اس کے بدن کے تمام رنگ پھیکے پڑ گئے۔ سونیا گہری نیند میں تھی، مگر اس کا چہرہ گزری شب کی اذیت کی گواہی دے رہا تھا۔ زبیر شاہ نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا اور عجیب سی بے چینی نے اس کے دل میں جنم لیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے صرف اور صرف انتقام کے لیے اپنی ملکیت بنایا تھا۔ اس نے اپنی مردانگی، اپنی طاقت اور اپنی جیت کو ثابت کرنے کے لیے ہر حد پار کر دی تھی، مگر آج جب وہ سونیا کی تھکن سے چور اڑی رنگت دیکھ رہا تھا تو اس کے دل میں عجیب سی کسک پیدا ہو رہی تھی۔ وہ اسے محبت پاش نظروں سے تکے جا رہا تھا۔ اچانک زبیر کو احساس ہوا کہ سونیا کو ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تبھی اس نے انتہائی احتیاط سے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور بیڈ کے کارنر پر رکھے بلینکٹ کو اٹھایا اور آہستہ سے سونیا پر ڈال دیا۔ زبیر شاہ کو خود پر غصہ آنے لگا کہ اس نے غصے میں اس نازک سی لڑکی کو کس قدر ستایا۔ وہ تو پھول جیسی تھی جسے نرمی سے چھونا تھا۔ سونیا نے کراہ کر کروٹ لی تو زبیر شاہ نے فوراً نظر ہٹا لی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس پر رحم کیوں آ رہا ہے؟ یہ تو میرے دشمن کی بیٹی ہے۔ زبیر نے خود کو سختی سے سمجھایا، مگر جب اس کی نظر سونیا کی نگاہوں پر پڑی، جو شاید رات بھر رونے کی وجہ سے سوج کر سرخ ہو گئی تھی، تو اس کا دل پگھل گیا۔ یہ کیسی کشمکش ہے؟ میں نے اس سے اپنا بدلہ لے لیا، مگر مجھے سکون کیوں نہیں ملا؟ اب اس کا ضمیر اسے بری طرح ملامت کرنے لگا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سونیا کی جب آنکھ کھلی، اس نے گردن موڑ کر دیکھا جہاں رات بھر اس کے پہلو میں زبیر شاہ سویا رہا، مگر اب وہ نہیں تھا، تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے دائیں بائیں نظریں گھمائیں، مگر کمرہ زبیر شاہ سے خالی تھا۔ یہ کہاں چلا گیا؟ اس نے اپنے ذہن پر زور دیا، مگر پھر اپنے گھومتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ رات بھر کی اذیت اسے یاد آئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے اور وہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا دل ہلکا ہوا۔ اس نے اپنے بکھرے بالوں کو جوڑے کی شکل دی اور پھر آہستہ سے بیڈ سے اتر کر الماری سے کپڑے نکالے۔ اپنی اس نئی زندگی کی شروعات پر وہ حد درجہ ششدر تھی، بلکہ یہ شروعات نہیں تھی، یہ ایک قیامت تھی جو اس کی ساری زندگی کو تباہ کر گئی۔ وہ کافی دیر تک خالی ذہن لیے بیٹھی رہی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ شاور کے نیچے وہ کافی دیر کھڑی رہی۔ شاور کے بعد اس نے پلین سا سوٹ پہنا اور باہر نکل آئی۔ وہ مسلسل ایک بات سوچے جا رہی تھی کہ اگر زبیر شاہ نے اسے طلاق دے دی تو کیا ہوگا؟ وہ کیا کرے گی؟ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک رات کی دلہن کو اگلی صبح آخر کیوں طلاق دی گئی؟ کتنی بڑی بدنامی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس کا جسم کپ کپانے لگا۔ پھر اچانک اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے اپنے بابا کا چہرہ آیا تو وہ لرز کر رہ گئی۔ یا اللہ، اپنے بابا کو کیا کہوں گی؟ انہوں نے کتنی امید کے ساتھ مجھے یہ کہہ کر رخصت کیا تھا کہ تمہیں بیوی بنانے کے بعد زبیر ہمارے کاروبار کو سپورٹ کرے گا۔ وہ کتنے خوش تھے اس شادی سے، لیکن جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ وہ طلاق کا بدنما دھبا لے کر ان کی دہلیز پر دوبارہ سے آن کھڑی ہو گئی ہے تو وہ کس قدر دکھی ہو جائیں گے۔ سونیا کی معصومیت کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ وہ اس مشکل میں بھی اپنے بابا کا سوچ رہی تھی اور لوگوں کا سوچ رہی تھی، مگر وہ اپنے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی کہ جس کی ساری زندگی زبیر کی وجہ سے داؤ پر لگ گئی تھی۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں گی؟ میری مدد کر۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی۔ اچانک دروازے کے باہر کھٹکا ہوا تو وہ چونک کر الرٹ ہو کر بیٹھ گئی۔ یقیناً زبیر شاہ ہی ہوگا۔ وہ یہی سوچ کر گھبرا رہی تھی، اور جیسے ہی اس نے زبیر شاہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو خوف کے مارے ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ زبیر نے اس کے چہرے پر پھیلے خوف کو دیکھا
تو ایک پل کے لیے اس کے چہرے کے عضلات سخت ہو گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زبیر شاہ نے انتہائی سخت لہجے میں اسے پوچھا تو وہ ڈر کر اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ ایک سے دھاڑ کر چیختے بولا، میں نے کچھ تم سے کہا ہے کہ آخر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ بوکھلا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے یہاں کیا کہے۔ کیا اسے نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور ایک بیوی کا مقام اس کے شوہر کا گھر ہی ہوتا ہے؟ مگر وہ کچھ بھی نہ کہہ پائی تو وہ ایک دم سے بولا، تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، اپنا سامان سمیٹو اور یہاں سے فوراً نکلو۔ میں کیوں نکلوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ ہمت جٹا کر بولی، دیکھو تمہارے لیے یہی بات کافی ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دے رہا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اب تم اپنی شکل گم کرو اور مجھے اس حویلی کے آس پاس بھی دکھائی نہ دو۔ سونیا کے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ زبیر شاہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، مطلب بالکل واضح ہے، میں تمہیں طلاق نہیں دے رہا کیونکہ اب تم میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تمہارا ہونا یا نہ ہونا میرے لیے ایک برابر ہے۔ تو پھر مجھے اس رشتے کی سولی پر ٹانگ کر کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ بہتر نہیں ہے کہ یہ رشتہ بھی ختم کر دیں تاکہ میں آزاد ہو سکوں؟ اوہ اچھا، تو تمہیں آزادی چاہیے۔ تمہیں میں نے اس حویلی میں قید تو نہیں کیا، تم یہاں سے ابھی اور اسی وقت جا سکتی ہو، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ میں اس حویلی سے جانے میں تو آزاد کر دی گئی ہوں، لیکن آپ کے اور میرے درمیان جو رشتہ ہے مجھے آپ اس سے کیوں آزاد نہیں کر رہے؟ وہ میری مرضی ہے اور میں تمہارے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ تو اس کی بات سن کر سونیا کے آنسو بہہ نکلے۔ آپ میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ زبیر نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ یہی تو بدلہ ہے سونیا، تمہارے باپ نے میری بہن کی زندگی برباد کی اور میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی، حساب برابر ہو گیا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ سونیا کی دنیا مکمل طور پر اندھیروں میں ڈوب چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حویلی سے باہر نکل کر آخر کیا کرے گی۔ کسی نے پوچھا تو کیا کہے گی؟ اس کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ وہ ایک ایک چیز کو سمیٹنے لگی اور پھر ایک ایک کر کے وہ ساری چیزیں اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر جا گری، جس میں اس کا لہنگا اور زیورات تھے۔ اس نے ایک حسرت سے ان چیزوں کی طرف غور سے دیکھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک پکی عمر کی ملازمہ اندر آئی اور انتہائی کرخت آواز میں بولی، تم ابھی تک گئی نہیں؟ سرکار نے حکم دیا ہے کہ تمہیں باہر کا راستہ دکھایا جائے، ورنہ اگر تم نے مزید اور دیر کی تو ہم تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ ایک ملازمہ کے ہاتھوں اپنی بے عزتی کا احساس اس کے گال دہکانے لگا۔ ایسے لگا جیسے اس کے چہرے کے قریب کسی نے آگ سلگا دی ہو اور اس آگ میں اس کا تن من جلنے لگا ہو۔ اس نے فوراً اپنے گر چادر کو لپیٹا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتے باہر نکل آئی۔ جب وہ حویلی سے نکلی تو وہ گردن گھما کر بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے لگتی۔ شاید کہیں یہ احساس تھا کہ زبیر شاہ اسے روک لے گا اور ہاتھ سے پکڑ کر دوبارہ حویلی لے آئے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ حویلی کے باہر کھڑی رہی، اسی انتظار میں کہ شاید زبیر اپنا فیصلہ واپس لے لے، مگر اس کا انتظار طویل ہی ہوتا چلا گیا۔ اتنے میں حویلی کا بڑا سا گیٹ کھلا اور اس میں سے بلیک کلر کی مرسڈیز باہر نکلی، جس کی فرنٹ سیٹ پر زبیر شاہ بیٹھا تھا۔ وہ گاڑی اس کے پاس سے زن کر کے گزر گئی تو اسے لگا جیسے زبیر شاہ نے کسی تنکے کی طرح اسے ہوا میں بکھیر دیا ہے۔ اسے اپنا وجود تنکے سے بھی ہلکا لگ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی اس حویلی سے یوں بے یار و مددگار نکالی گئی ہے۔
वो टूटी फूटी हालत में अपने घर पहुंची तो उसे हैरत का शदीद झटका लगा जब उसके अपने बाप ने उसे मिलने से इनकार कर दिया। वो सदमे की कैफियत में खड़ी की खड़ी रह गई। वो तो ससुराल से मैके तक के तमाम रास्ते में यही सोचते हुए पहुंची थी कि अपने बाबा के गले लगकर खूब रोएगी, शायद इसी तरह उसका दिल हल्का हो सकेगा। मगर यहाँ तो उसके बाबा उसको ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराते, उसे ताने देते जा रहे थे कि तुम तो इस शादी से पहले ही खुश नहीं थी। जाहिर है ये चांद तो तुम्हें चढ़ाना ही था, तुम बसने के लिए थोड़ा ही गई थी। वो इतना बड़ा इल्ज़ाम सह नहीं पाई और रोते हुए बोली, बाबा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। लेकिन उसके बाबा के सामने उसकी एक ना चली और उसे गुस्से से घर से निकाल दिया। वो बाहर पोर्च में आकर खड़ी हो गई कि थोड़ा बाबा का गुस्सा कम हो जाए तो वो अंदर चली जाएगी। कारोबार में भी इतना नुकसान हो चुका था। जाहिर है बाबा परेशान हैं, उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा। वो अंदर ही अंदर खुद को वजाहत देकर समझा रही थी, मगर थोड़ी देर गुजरी थी कि चौकीदार उसके करीब आया और बोला, बीबी जी, साहब ने हुक्म दिया है कि आपको जाने का कहा जाए। सोनिया ने आंखें फाड़ कर उसे देखा। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? जानते हो क्या कह रहे हो? मैं अपने बाबा से मिलने आई हूं। माफ कीजिएगा मगर मालिक का हुक्म है कि आप उनकी इज्जत पर बदनुमा दाग बन चुकी हैं और अब वो आपको अपनी बेटी तस्लीम नहीं करते। सोनिया का दिल धड़कना भूल गया। ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मैं यहां से जाऊंगी। ये कोई मजाक है? गार्ड ने नजरें झुका ली। बीबी, हमें यही हुक्म मिला है, आपको अल्लाह का वास्ता है यहां से चली जाएं। मेरा दिल नहीं मानता कि मैं आपसे जोर जबरदस्ती करूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने मालिक की हुक्म अदूली नहीं कर सकता, लिहाजा मुझे मजबूर मत करें। मैं बाप के आगे हाथ जोड़ता हूं। सोनिया बेबसी से अपने होंठ काटने लगी और फिर उठकर बाहर निकल आई। उसके पैरों में सादा सी चप्पल थी और सर पर खुला आसमान। समझ नहीं आ रही थी कि रातों रात उसके साथ हुआ क्या है। न शौहर रखने पर तैयार है और ना ही बाप, जबकि उसका इस सारे मामले में कोई कसूर भी नहीं। अब वो कहाँ जाती? वो बेमकसद सड़कों पर घूमने लगी जब अचानक एक उम्र रसीदा खातून ने उसके करीब आकर नरमी से पूछा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? सोनिया ने नम आंखों से उसे देखा। मुझे नहीं मालूम मुझे कहाँ जाना है। किसी अच्छे घर की लगती हो, लगता है रास्ता भूल गई हो। मुझे थोड़ा समझाओ, मैं तुम्हें खुद वहां छोड़कर आती हूं। जब घर वाले ही आपको कबूल ना करें तो फिर घर जाने का क्या फायदा? मेरा कोई घर नहीं। खातून ने हमदर्दी से उसका हाथ थामा और फिर आहिस्ता से कहा, मेरे पास तो घर है, अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो मेरे साथ चलो बेटी। देखो ना जमाना कितना खतरनाक है और तुम जवान जहान खूबसूरत लड़की हो, किसी गलत इंसान के हाथ ही ना लग जाओ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पनाह दूंगी। सोनिया को लगा जैसे उसकी दुआएं कबूल हो गई हों, जैसे कोई फरिश्ता उसकी मदद को आ गया हो। जब वो उस खातून के साथ उस मोहल्ले में पहुंची तो उसे लगा जैसे वो किसी बहुत ही गलीज जगह पर आ गई है। वो पलटना चाहती थी, लेकिन एकदम ही उस औरत ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ा और इससे कहा, आओ बेटी, ये ऊपर चौबारे में मेरा घर है। जाने उस औरत के लबो लहजे में क्या मिठास थी कि हर तरफ से धुतकारी हुई सोनिया उसके साथ सीढ़ियां चढ़ते ऊपर जाने लगी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसने इर्द गिर्द का माहौल देखा। गुलाबी रोशनियों में नहाई हुई जगह, जेवरात में लदी हुई औरतें और कुछ तबले की थाप पर रक्सां थीं। ये कहाँ ले आई हैं आप मुझे? सोनिया ने खौफजदा होकर पूछा। खातून ने जहरी मुस्कुराहट के साथ उसे कहा, ये तुम्हारा नया घर है बेटी। सोनिया की रूह कांप गई। अब वो एक और अजाब में थी जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। वो घबरा गई। उसके आंसू उसके गालों पर मोतियों की तरह लुढ़क रहे थे,
मगर यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इतना तो वो जान गई थी। वो वहां से भागने लगी, पर उस औरत की आंखों के इशारे पर 2 हट्टे कट्टे मर्दों ने उसे बाजू से पकड़ा और अंदर कमरे में धक्का देकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसने कमरे के चारों तरफ देखा, जो हर तरफ से बंद था। वो अपना सर पीटने लगी कि वो तो पहले से भी ज्यादा भयानक सूरत हाल का सामना कर रही है। उसने जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी, चीखी चिल्लाई, मगर बाहर तो जैसे सारे बहरे हो चुके थे। वो रोते रोते वहीं दरवाजे के पास बैठ गई। उसने घुटनों में सर छुपा लिया और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये सब ख्वाब है, एक भयानक ख्वाब जो शायद किसी लम्हे टूट जाएगा। मगर उसकी उंगलियों में दबे नाखून, जो उसकी अपनी ही हथेली में गड़ गए थे, उसे बता रहे थे कि ये डरावनी हकीकत है। कमरा खूबसूरत सजा हुआ था। बेशकीमती कालीन, लाल पर्दे, दीवार पर एक बड़ी तस्वीर जिसमें एक औरत रक्स करते पोज दे रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। सोनिया बुरी तरह से डर गई। या अल्लाह, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि तू मुझे यहां लेकर आ गया। ये वो जगह थी जहां औरतों को उनकी अपनी मर्जी के खिलाफ जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया जाता था। सोनिया की सांसें उखड़ने लगी। उसे लगा कि जैसे दीवारें उस पर गिरने वाली हैं। उसने चीख कर दरवाजे पर मुक्के मारे, कोई है? दरवाजा खोलो, मुझे यहां नहीं रहना। लेकिन बाहर खामोशी तारी थी। प्लीज, मैं यहां नहीं रह सकती, मुझे जाने दो। उसकी चीखें बुलंद होती गईं, मगर बाहर कोई नहीं था जो उसे यहां से निकालता। सोनिया ने बेबसी से दीवार का सहारा लिया और आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर बैठती चली गई। आंसू उसके रुखसारों पर बहते रहे, मगर अब उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि उन्हें पहुंच सके। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी जिंदगी किस इम्तिहान में डाल दी है? वो एक बार फिर अल्लाह से शिकवे करने लगी। अम्मी, आप कहाँ हैं? अचानक उसे अपनी माँ का ख्याल आया तो उसके लब कपकपाए और उसका दिल जैसे टूट कर बिखर गया। वो चंद लम्हे खाली आंखों से दरवाजे को तकती रही, जैसे उम्मीद कर रही हो कि मुआवजा हो जाए और दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए। मगर यहां मुआवजे नहीं होते थे, सिर्फ खौफ, दर्द और आंसू थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। शायद ये आंसुओं की ज्यादती का असर था, या शायद रूह की बेबसी का। वो कांपते हाथों से अपना गला दबा लेने को थी कि अचानक दरवाजे के पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। सोनिया ने उम्मीद से सर उठाया। क्या कोई था जो उसे बचाने आया था? मगर जैसे ही दरवाजा खुला, उसका सारा वजूद एक बार फिर कांप उठा। सामने वही जहरीली मुस्कुराहट वाली औरत खड़ी थी। सोनिया ने खुद को पीछे घसीटने की कोशिश की, मगर औरत ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोली, बेटी, रोना बंद करो, तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज हो चुका है। सोनिया ने उस औरत को जोर से धक्का दिया तो वो पीछे जा गिरी। इससे पहले कि सोनिया उठकर बाहर भागती, तो इंतहाई मजबूत कद काठ वाली औरतों ने उसे बाजुओं से जकड़ लिया और जोर जबरदस्ती करके उसे फर्श पर बिठाया। तो वो बूढ़ी औरत उसे खूनख्वार नजरों से देखते हुए उसके करीब आई और फिर थोड़ी से उसका मुंह सख्ती से पकड़कर अपने करीब किया। उसकी नाक में नथ पहना दी। फिर वो हाथ झाड़कर खड़ी हो गई और उसकी तरफ देखकर उन औरतों से बोली, इसका खूब ख्याल रखो, खिलाओ पिलाओ, ये हीरा है हीरा, हमारे कोठे की तो किस्मत ही जाग उठी। ये कहकर वो तो कमरे से बाहर निकल गई, जबकि सोनिया की चीखें कमरे में गूंजने लगी। वक्त जूं जूं गुजरता गया, जुबैर शाह की बेचैनी बढ़ती चली गई। उसे वो डरी सहमी हिरनी जैसी लड़की शिद्दत से याद आने लगी। उसका ज़मीर उसे कचौके लगाने लगा
کہ اس نے ایک بے قصور لڑکی کو ظلم کا نشانہ بنا ڈالا۔ وہ اس قدر کمزور ہو گیا کہ طلاق دینے کی بجائے اسے گھر سے ہی نکال دیا۔ اسے یہ احساس ہونے لگا کہ وہ اس کے بغیر نہیں جی پائے گا۔ اس نے فوراً سونیا کے والد سے رابطہ کیا کہ سونیا کو فوراً گھر بھیجے، تو اس کے والد نے کہا سونیا یہاں پر نہیں ہے۔ تو اس کے تو ہاتھ پیر پھول گئے، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ یہ خیال آتے ہی وہ فوراً گاڑی لے کر باہر نکل گیا۔ شاید وہ اسے کہیں پر نظر آ جائے، لیکن وہ اسے کہیں پر بھی دکھائی نہیں دی۔ جب وہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تو بے چینی کی شدت مٹانے کے لیے اس نے پہلی بار کوٹھے کا رخ کیا، اس نیت سے کہ شاید کسی اور عورت کے وجود میں وہ اپنی بے سکونی مٹا سکے۔ کوٹھے کی مالکن نے اس کے لیے سب سے حسین لڑکی پیش کی، اور جیسے ہی وہ لڑکی اس کے سامنے آئی، زبیر کا دل دہل گیا۔ وہ سونیا تھی۔ اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مگر سونیا نے نفرت بھری نظروں سے زبیر کو دیکھا، پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے وجود سے کپڑا ہٹایا اور کہا یہی دیکھنے آئے تھے نا، تو دیکھ لو۔ زبیر شاہ، تمہاری نفرت کے کوڑے یہاں بھی برسے ہیں۔ زبیر کے وجود پر بجلی گری۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے انتقام میں ایک معصوم لڑکی کو جہنم میں دھکیل دیا۔ زبیر نے فوراً نائکا کو غصے سے گھورا اور کہا اسے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ تو نائکا کے چہرے پر ایک دم سے گھبراہٹ آ گئی اور وہ بولی سرکار میں لائی ہوں، آپ بیٹھے تو صحیح۔ لیکن زبیر شاہ نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس نے سونیا کو ساتھ چلنے کا کہا، لیکن سونیا غصے سے بولی میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تم جانتی ہو کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ ہاں جانتی ہوں، آپ کی دنیا سے بہت بہتر ہے، کم از کم یہاں کوئی منافق نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر زبیر کی آنکھوں میں شدید غصہ اترا۔ اس نے سونیا کی کلائی زور سے پکڑی اور اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ سونیا اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی، مگر زبیر شاہ نے اسے زور سے گاڑی کے اندر دھکا دیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ وہ مسلسل سسک رہی تھی اور اس کے آنسو زبیر شاہ کو اپنے سینے پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ جب وہ حویلی پہنچا تو اس نے انتہائی نرمی سے سونیا کو مخاطب کر کے کہا اترو۔ تو سونیا سرخ ہوتی آنکھوں سے بولی اب کون سا ستم ڈھانا ہے؟ وہ ایک دم سے بولا اب ستم نہیں، صرف محبت کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر سونیا کی آنکھوں میں حیرت سی اتری، لیکن زبیر شاہ نے اسے انتہائی محبت سے گاڑی سے اتارا اور پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ گول سیڑھیوں سے چڑھتا اپنے کمرے میں آیا۔ سونیا اس کی باہوں میں ایک دم سے چھوئی موئی سی ہو گئی۔ زبیر شاہ نے اسے جو ہی بستر پر لٹایا تو وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ زبیر شاہ سمجھ گیا کہ وہ ڈر گئی ہے، کیونکہ رات کو اس کا جو رویہ تھا اس کا ڈرنا جائز تھا۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹا اور اسے ریلیکس کرتے بولا تم آرام سے بیٹھ جاؤ، رات کو جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، میں تمہاری مرضی کے خلاف تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ خدا جانے اب میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے، وہ بار بار اسی نکتے پر سوچے جا رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پر اتنا تھک چکی تھی کہ بیڈ پر لیٹی تو فوراً سو گئی، لیکن ایک دم سے نیند میں احساس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے پیروں کے پاس بیٹھا ہے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تو سامنے زبیر شاہ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ ایک دم سے اس نے سونیا کے پاؤں پکڑ لیے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سونیا نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ زبیر شاہ نے ایک گہری سانس لی۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ سر جھکا کر دھیرے سے بولا۔ معافی؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ آپ جانتے ہیں معافی کا مطلب؟ معافی ان گناہوں کے لیے مانگی جاتی ہے جو نادانستہ ہو جائیں، مگر جو ظلم آپ نے کیا وہ تو ایک سوچا سمجھا وار تھا۔
آپ نے مجھے تباہ کر دیا، میری عزت کو مٹی میں ملا دیا، اور اب بس ایک معافی سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زبیر شاہ کی آنکھوں میں اذیت ابری۔ وہ خاموشی سے سونیا کی باتیں سنتا رہا، پھر دھیمے سے بولا، سونیا، میں نہیں جانتا کہ میں تم سے کس طرح معافی مانگوں، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ جب تم حویلی سے چلی گئی تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ سونیا نے آنکھیں میچ لیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زبیر شاہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگ رہا ہے۔ کیا یہ سب کسی نئے چال کا حصہ ہے؟ وہ دھیمے سے بولی تو زبیر شاہ کی گرفت بے اختیار مضبوط ہو گئی۔ تمہیں کھونے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں تو تمہارے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ کتنا بے چین کر کے تم گئی ہو، شاید تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ سونیا نے حیران نظروں سے زبیر شاہ کو دیکھا۔ مجھے چھوڑ دو زبیر شاہ۔ نہیں، اب نہیں۔ زبیر شاہ نے سونیا کی کلائی تھام لی، مگر اس بار اس کی گرفت میں نرمی تھی۔ تم میری عزت ہو، تمہیں وہ سب کچھ دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو، بس ایک بار میری محبت پر یقین کر لو۔ سونیا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اور اگر میں یقین نہ کر پاؤں تو؟ زبیر شاہ نے نرمی سے اس کی تھوڑی کو چھوا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ تمہیں ساری زندگی تمہیں یقین دلانے میں گزار دوں گا۔ محبت کبھی کبھی نفرت سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتی ہے۔ ان کے درمیان بھی یہی کچھ ہوا۔ کچھ دیر بعد سونیا نے تھک ہار کر اپنا سر زبیر شاہ کے سینے پر رکھ دیا تو زبیر کو ایسا لگا جیسے اس کے سینے میں ایک ٹھنڈک سی اتر گئی ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں سکون سے بند کر لی، اور وہ لمحہ، وہ رات، اب ان دونوں کی نئی زندگی کی شروعات تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔